یہاں پہ ہر چیز کا حساب و کتاب ہے۔ تو فرمایا جب تک بندہ اپنی محبتوں سے آزاد نہیں ہوتا تب تک حسین کا غلام بننا بڑا مشکل ہے۔ شیطان انہی محبتوں میں چکرتا ہے، انہی محبتوں میں تباہ و برباد کر کے لے جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں آئیے، وہاں پہ ہر چیز قربان ہو رہی ہے۔ خدا پوچھے گا حسین تیرے بابا کا کیا ہوا؟ حسین کہیں گے خدا میں نے اپنے بابا کو بھی قربان کر دیا۔ حسین تیرے بچوں کا کیا ہوا؟ کہیں گے خدایا میں نے اپنے اکبر و اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور حسین اخوانکم تمہارے بھائی کا کیا ہوا؟ حسین سزا دیں گے خدا میں نے اپنے عباس اور 3 بھائیوں کو قربان کر دیا۔ اور عشیرتکم حسین تمہارے قبیلے کا کیا ہوا؟ خدایا میں بنو ہاشم کے قبیلے کو کربلا میں لایا اور میں نے اس کو بھی قربان کر دیا۔ اور بیوتکم حسین تمہارے گھر کا کیا ہوا؟ حسین ابن علی کہیں گے خدایا میں اپنا گھر بھی مدینے میں چھوڑ کے آ گیا۔ حسین تیرے مال کا کیا ہوا؟ حسین آواز دیں گے خدایا میں اپنا مال بھی مدینے میں چھوڑ کے آ گیا۔ اب خدا کہے گا تو سچ کہہ رہا ہے، تو نے مال سے زیادہ محبت نہیں کی، اولاد سے زیادہ محبت نہیں کی، بھائی سے اتنی محبت نہیں کی، قبیلے سے اتنی محبت نہیں کی جتنے تو نے اپنے رب سے محبت کی۔ تبھی امام فرماتے ہیں گودی قتل گاہ میں جب یہ ملعون امام کا گلا کاٹ رہا تھا، فرمایا 12 لوگ گئے گلا کاٹنے، لیکن جو بھی جاتا تھا واپس آ جاتا تھا۔ اس لشکر میں ایک مسیحی بھی تھا، وہ بھی گیا حسین کا گلا کاٹنے، لیکن امام نے کہا میرا گلا نہ کاٹ، اس کی سزا بہت زیادہ ہے، میں ویسے ہی چند لمحوں میں میرا خون بدن سے بہہ رہا ہے، میں خود ہی مر جاؤں گا، گلا کاٹ کے اس گناہ کبیر میں خود کو شامل نہ کرنا۔ یہ بھی باہر آ گیا، لیکن فرمایا آخر میں یہ شمر ملعون جاتا ہے۔ مال دنیا کی اتنی محبت، روایت کے جملے گلا کٹ نہیں رہا تھا، لیکن امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ سوچا کرو امام کے اس جملے پر کیوں پیچھے سے کاٹا گیا؟ کچھ روایتیں کہتی ہیں ملعون نے 11 وار کیے، کچھ روایتوں میں 9 وار کیے، کچھ میں 14 وار کیے، لیکن حسین کا گلا کٹ نہیں رہا تھا۔ پھر باہر آتا ہے، کہتا ہے سنان تو اندر جا، مجھ سے گلا نہیں کٹ رہا۔ کہ یہ ملعون آتا ہے، پھر نیزے کی انیوں سے امام کے گلے پہ وار کرتا ہے، پھر آخر میں یہ ملعون جاتا ہے، حسین کے سینے پہ سوار ہوتا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں آخذ بلحیتہ، اس کے ہاتھ میں میرے دادا کی داڑھی تھی، کہ اپنے خنجر کو اور خنجر کے خون کو بھی حسین کی داڑھی سے صاف کیا اس نے، اور فرمایا یہ منظر میری پھپھی زینب دیکھ رہی تھی جب حسین کربلا کی زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے۔ اس وقت حسین کو کسی شے کی فکر نہیں تھی، زبان پر یہی جملے جاری تھے، رضن برضا سلیمن امرے لا معبود سوا، اے خدا کیا تو حسین سے راضی ہو گیا؟ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی جو یہ سوال کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اس وقت آواز الہی بلند ہوتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے، حسین تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یہ وہ دید آخرت ہے، یہ وہ نگاہ آخرت ہے کہ صرف خود کو اس دنیا میں محدود نہ کرنا، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، لیکن ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے کربلا میں کیے، جیسے امام زین العابدین نے کربلا میں کیے۔ یہ سلام بڑی اہمیت کے ہیں، فرمایا صبح و شام صباحاً و مساءً ہمارے دادا کو سلام کیا کرو۔ تو دنیا میں سلام کرے گا، مرنے کے بعد حسین قبر میں تجھے سلام کا جواب دینے آئے گے۔ جب دنیا تجھے چھوڑ کے چلی جائے گی اس وقت حسین ابن علی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ اذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، تو دل و جان سے اپنے آقا کو سلام پیش کریں۔
میرا سلام ہو سیلاب کی کلائیوں میں بندھی ہوئی رسیوں پر امام زمانہ کے سلام ہیں، ایسے یاد کرتے ہیں اپنے شہداء کو۔ فرمایا میرا سلام ہو سکینہ کی سسکیوں پر، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ بدل گیا تھا، میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پر جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، فرمایا میرے دادا حسین صبح بھی تجھ پہ گریا کرو، شام بھی تجھ پہ گریا کرو، میں کس کس مصیبت کو یاد کر کے رو، فرمایا اے میرے حسین کے غم میں رونے والو، تو نے کانوں سے سنا کہ میری سکینہ کو تماچے لگے، تو برداشت نہیں کر پایا، لیکن میں ہر روز نماز عصر کے بعد اپنے دادا حسین کا خون بھرا کرتا روایت علماء کی کہ امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کر دو، مولا کون سا واسطہ دے تاکہ خدا جلد راضی ہو جائے، فرمایا ایک واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرتا، مولا کون سا واسطہ، فرمایا خدا کو میری زینب کا واسطہ دیا کرو۔ بڑی مظلوم بیوی ہے سیدہ زینب، صبر زینب کو سنو کتنی عظیم ہے یہ بیوی کہ جناب فضہ فرماتی ہیں جس بھی شہید کا لاشا خیموں میں آتا تھا سب سے پہلے زینب روتی تھی، سب سے پہلے بی بی زینب نوحہ پڑھتی تھی، ہر بی بی کو دلاسا بی بی زینب دیتی تھی، لیکن فضہ فرماتی ہے ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھے سے لاش آئے، ایک لاشا آن کا تھا، ایک لاشا محمد کا تھا، سب بیویاں انتظار میں ہیں اب زینب آئیں گی بچوں کے لیے ماتم کریں گی، لیکن زینب خیمے سے نہ نکلی، وہیں پہ سر کو سجدے میں رکھا، اے خدا تو زینب کی قربانی قبول کر۔ اپنے بچوں پہ زینب نے گریہ نہ کیا، ماتم نہ کیا۔ 11 محرم کا دن آیا، یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا، پورے سفر میں زینب کبھی اکبر کو دیکھ کے روتی تھی، کبھی حسین کو دیکھ کے روتی تھی، کبھی عباس کو دیکھ کے کہتی تھی عباس میری چادر لٹ گئی۔ مختلف جگہوں پہ زینب ماتم کرتی تھی، لیکن زینب کبھی بچوں کی کٹی گردنوں کو نہیں دیکھتی تھی، بچوں کا ماتم نہیں کرتی تھی، کہ یہاں تک کہ قافلہ شام گیا، 40 کے دن قریب تھے، قافلے کو رہائی ملنے لگی،
ملونوں نے سب سروں کو زندان میں بھیجا. اکبر کا سر آیا, اکبر کی ماں نے گود میں لیا. اصغر کا سر آیا, رباب نے گود میں لیا. قاسم کا سر آیا, قاسم کی ماں نے گود میں لیا. لیکن فضا فرماتی ایک مرتبہ دو ننھی سی گردنیں آئے. سب بیویاں انتظار میں ہے, ابھی زینب بچوں کو اٹھائیں گے, اپنے بچوں کو پیار کریں گے. زینب کبھی اکبر کا لوہا پڑتی ہے, کبھی قاسم کا لوہا پڑتی ہے. سر لانے والے نے ایک صدا دی, کیا کہ ان سروں کی ماں مر گئی ہے. کوئی سر لینے کیوں نہیں آتا؟ فضا فرماتی میں آگے بڑھے, سروں کو گود میں لیا, بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گئے. میں نے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی, کوفے میں نہیں روئی. بی بی یہ ننھی سی گردنیں ہیں, ان کو اپنی گود میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ زینب نے کہا ماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے. فرمایا قافلہ کربلا گیا, زینب عباس کی قبر پہ گئی, بڑا گریہ کیا. حسین کی قبر پہ آئی, بڑا گریہ کیا. لیکن بیبیاں کہتی ہیں زینب نے اور محمد پہ گریہ نہ کیا. عجیب ہے صبر زینب. ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا, بی بی زینب نے کہا مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے. ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ گئے, زینب نے روزے کے دروازوں کو بند کیا. ایک مرتبہ نانا کی قبر کو دیکھا, کہا نانا بڑی دور سے آئی ہو, پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو. ایک مرتبہ زینب نے چادر کو اتارا, اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا, کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا. کہا نانا تیری امت نے میری چادر چھینی, اور نانا شبر نے مجھے تازیان مارے. نانا میرا اکبر, نانا میرا حسین, نانا میرا عباس, نانا میرا علی اصغر. لیکن زینب نے اور محمد کا نام نہ لیا. اب نانا کے روزے سے باہر آئی, سیدھا جنت البقیع. راوی کہتا ہے زینب نے کوئی بڑا نوحہ نہیں پڑا. جیسے اماں کی قبر پہ گئے کہ خون بھرا کرتا نکالا, قبر زہرا پہ رکھ دیا. عجب نہیں قبر میں زلزلہ آیا ہوگا. زینب کرتا ہٹا. ایک مرتبہ زینب نے روکے کا اماں کرتا برداشت نہ ہوا, لیکن اماں میرے دل سے پوچھو, میں نے 70 قدموں سے حسین کے سینے پہ سوار تھا. اماں میرا عباس مارا گیا, اماں میرا اکبر مارا گیا. زینب ماں کی قبر پہ رو رہی ہے, لیکن یہ نہیں کہ اماں میرا اونو محمد, اماں میرے بچے بھی مارے گئے. ایک مرتبہ آواز آئی, بی بی زینب جلدی گھر جائیے, عبداللہ بلا رہے ہو.